الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے کلام قرآن عظیم الشان میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر لیا اور تمہارے لیے بحیثیت مذہب کے، بحیثیت دین کے، بحیثیت درہم کے اسلام کو چن لیا اور میں اس پر راضی ہو گیا۔ اسلامی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، منظور بھی ہے۔ اسی اسلامی زندگی اور موحدانہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار، تمہارا معبود حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہے، جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جب یہ یقین آ گیا کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ ہی ہمارے معبود ہیں، تو اس پر قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کر دیا ربنا اللہ، کہ اللہ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے پالنہار ہیں، ہمارے کرتا دھرتا ہیں، ہماری بگڑیوں کے بنانے والے ہیں، ہمارے تمام کاموں کو انجام تک پہنچانے والے ہیں، اللہ ہی ہیں۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر مستقیم ہو گئے، اس پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ گھبراؤ نہ غم کرو، وابشروا، اور تمہیں یہ بشارت ہو بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب یہ جو استقامت ہے، معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں معارف القرآن میں کہ یہ جو استقامت ہیں، ثم استقاموا، کہ پھر وہ اس پر مستقیم رہیں، یعنی جن لوگوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب یقین کر لیا اور اس کا اقرار بھی کر لیا تو اصل ایمان تو ہو گیا، آگے اس پر مستقیم رہے، یعنی عمل صالح ہو، اس طرح ایمان اور عمل صالح جامع ہو گئے۔ اقرار کر لینے کے بعد عمل صالح کا کرنا استقامت،
پھر اس استقامت کی تفسیر میں مفسرین کے اور مفسر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے عمل صالح کی تفسیر، اور تقریباً یہی مضمون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے استقامت کی تفسیر اخلاص عمل سے کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام اور نواہی پر سیدھے جمے رہو اور پھر ادھر ادھر راہ فرار اختیار نہ کرو لومڑیوں کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملہ احکامات پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہ کر عمل کرنا ہے، بغیر چوں چرا کے، بغیر ادھر ادھر کرے، اور جتنے بھی منع کردہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان تمام چیزوں سے مضبوطی کے ساتھ رک جانا ہے۔ جیسے گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ اب کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کے آگے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھے کہ میرے بزم کے قابل نہ رہا۔ اب لوگوں کی نہیں پڑی ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، اللہ نے منع کر دیا، اب میں رک جاؤں گا۔ یہ ہوگا تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول اور ان کا خطاب اس آیت میں آیا ہے کہ فرشتے آئیں گے اور بشارت دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کا نزول ہے یہ موت کے وقت ہوگا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محشر میں قبروں سے نکلتے وقت ہوگا۔ وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 وقتوں میں فرشتوں کا نزول ہوگا، جب موت کا وقت قریب ہوگا اس وقت، قبر میں جب ڈالا جائے گا اس وقت، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت۔ ابو حیان آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نزول ہر روز ہوتا ہے، مومن کے ساتھ فرشتوں کا یہ نزول ہر روز ہوتا ہے، جس کے آثار اور برکات اس کے اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے یہ نیک اعمال پر جمع رہتا ہے۔ تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد کہ اللہ ہی ہمارے پروردگار ہیں، اور آدمی اس پر جمع رہے، اللہ کے جمیع احکامات پر عمل کرے، جو چیزیں کرنے کی کہی گئی ان پر عمل ہو، جو منع کی ہوئی چیزیں ان سے رکنا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے بشارت کے لیے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے اور اس پر استقامت ہے، یہ رسمی طور پر تو ہو جاتی ہے، لیکن اعتقاداً بہت زیادہ آدمی، جس کو حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ آدمی نیک اعمال تو کر لیتا ہے، لیکن عقیدے کی چوٹ، عقیدے کی مار کی وجہ سے وہ تمام نیک اعمال اس کے غارت چلے جاتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اس کی کیا کیا کنڈیشن ہے، کیا کیا وہ چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت عقیدے کے ضروری ہے۔ چنانچہ مولانا الیاس گمن فرما رہے کہ ہر مذہب میں عقائد کی حیثیت مرکزی ہے، ہر مذہب کے ماننے والے اپنے عقائد کو لیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے الگ الگ تھاٹس ہیں، الگ الگ وچار ہیں، الگ الگ ان کے چیزیں ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، اور جن کا ماننا ان کے مذہب میں ضروری ہوتا ہے۔ تمام ادیان کے افراد اپنی کامیابی اسی میں سمجھتے ہیں۔ اسلام نے بھی عقائد کی درستگی پر بہت زور دیا ہے، ہمارے علماء اکرام نے بہت زیادہ محنتیں کی ہیں اس پر کہ جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، وہ عقیدے کے اعتبار سے کمزور نہ پڑے، اس کا عقیدہ کسی بھی سطح پر جا کر کمزور نہ پڑے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں اپنا معبود مان رہا ہوں، اپنا پالنہار مان رہا ہوں، اپنا معبود حقیقی مان رہا ہوں۔ تو کیا کیا وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں عقیدے کے اعتبار سے سمجھوں اور ان پر میں عمل کروں؟ تو فرمایا سب سے پہلی چیز ہے وجود باری تعالیٰ۔ کوئی بھی چیز دنیا میں خود بخود نہیں ہوتی، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کو
بنانے والا ہوتا ہے اور وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان، توحید باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہیں، کسی کے باپ نہ کسی کے بیٹے، کائنات کا ہر ذرہ ان کا محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، کل جہان کے خالق اور مالک ہے۔ تقدیس ذات و صفات باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جسم، اعضائے جسم جیسے ہاتھ، چہرہ، پنڈلیاں، انگلیاں، لوازم جسم جیسے کھانے پینے، نیز چڑھنے اترنے دوڑنے وغیرہ سے پاک ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضائے جسم کی یا مخلوق کے صفات کی نسبت، وہاں ظاہری معنی بالاتفاق مراد نہیں ہے، بلکہ بعض صفات کی تعبیر کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ید اللہ، اس سے مراد اللہ کی قدرت، اور اترنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اترتی ہے۔ صدق باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقعے کے مطابق ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا بلکہ اللہ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے، جس کو قرآن المشان میں اللہ فرما رہے لا ریب فیہ۔ عموم قدرت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہیں، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو نہیں بدلتے۔ بدلنے پر قادر ہیں لیکن بدلتے نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تقدیر باری تعالیٰ، اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا۔ اللہ کا عدل و فضل، اللہ تعالیٰ جس طرح بندے کے خالق ہیں، بندوں کے اعمال کے بھی خالق ہیں، البتہ بندوں کے اعمال اور افعال بعض اضطراری ہوتے ہیں اور بعض بندے کے اعمال اور افعال اختیاری ہوتے ہیں۔ خواہش و رغبت کا دخل نہیں ہوتا، اور جو افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبعی شوق اور رغبت اور طبعی نفرت و کراہیت کا دخل ہے، ان اختیاری اعمال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ البتہ اللہ اپنے فضل سے کسی گناہ کو معاف کر دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، ہر چیز کا وجود عدم اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز کی کیفیت، خاصیت، اس کی تاثیر کا ہونا نہ ہونا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، کائنات کے اسباب اسی کی مخلوق ہیں، اور اسباب کی حیت بھی اس کی مخلوق ہے، اس کی معیشت کے تابع ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اور اپنی ذات سے مؤثر نہیں، کوئی بھی چیز دنیا کی اپنی ذات میں مؤثر نہیں، نہ وہ نفع دینے میں مؤثر ہے نہ نقصان پہنچانے میں مؤثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں صفات باری تعالیٰ۔ اب ہے شرک۔ شرک یہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کے برابر سمجھے یا اس کے مقابل جانے، لیکن شرک بس اسی پر موقوف نہیں، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں اور بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیر اللہ کے لیے بجا لایا جائے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مثلاً عیسائیوں اور مجوسیوں کی طرح ایک سے زائد خدا کو ماننا، کسی بھی بندے کے لیے غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا، جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا علم کوئی نہیں جانتا، مثلاً قیامت کب آئے گی، کسی بندے میں تصرف اور قدرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں، اور ساتھ یہ مانے کہ کسی کا نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کا پابند ہے۔ رکوع، سجدہ وغیرہ جیسے اعمال اور افعال مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں، صرف تعظیم کے طور پر کرنا بھی ایک قسم کا شرک ہے، اور اس میں سب داخل ہیں۔ چند باتیں بتائی جا رہی ہیں جو شرک کی لائن سے ہیں، جو عموماً
ایک مسلمان بھی اگر سوچے گا تو اس کو درست کرنا پڑے گا۔ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی سب باتوں کو سچا سمجھے، ان سب کو مان لے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا، اس کا مذاق اڑانا، ان تمام باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے کھلے واضح مطلب کو نہ ماننا اور اس میں اپنے مطلب کے معانی گھڑنا بددینی کی علامت ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ اول تو گناہ کے قریب بھی نہ جانا چاہیے، لیکن اگر بدبختی سے اس میں مبتلا ہو بھی جائے تو اس کو ضرور گناہ سمجھے، اس کی برائی اور اس کا حرام ہونا دل سے نہ نکالے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ گناہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جب تک اس کو گناہ سمجھا جائے گا ایمان نہیں جائے گا، البتہ کمزور ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور ڈر ہو جانا یا امید میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جانا، یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں ہر حال میں ہمیں درجے ملیں گے، ہماری پکڑ ہی نہیں ہوگی، اور ہرگز بھی کسی طرح، یا اس کا دوسرا پہلو کہ میری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی، میری تو معافی ہی نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزیں کفریاں ہیں۔ ایمان ان دونوں کے بیچ ہے۔ پر مسلمان کو چاہیے کہ خوف و امید کے درمیان زندگی گزارے، بہت زیادہ بھی اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھ لینا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جانا کہ ہماری تو مغفرت ہی نہیں ہو سکتی، بخشش ہی نہیں ہو سکتی، اتنے گنہگار ہیں کہ ہمارا تو جہنم میں جانا یقینی ہے، یہ ساری چیزوں کا تصور بھی غلط ہے۔ غیب کی باتیں کسی سے پوچھنا اور اس پر یقین کر لینا کفر ہے۔ کسی کو اپنا ہاتھ دکھا دیا، وہ آپ کا فیوچر دکھا رہا ہے، ایسے ہونے والا ہے، ایسے آپ کے ساتھ ہوگا، سب یہ کفریہ چیزیں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ غیب کا حال سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ البتہ انبیاء اکرام کو وحی اور اولیاء اکرام کو کشف اور الہام کے ذریعے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ علم الغیب نہیں بلکہ ابناء الغیب یعنی غیب کی خبریں کہلائی جاتی ہیں۔ کسی کا نام لے کر اس کو کافر کہنا، اس پر لعنت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت۔ ہاں، جن لوگوں کو قرآن کریم نے کافر کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کفر پر ان کی لعنت فرمائی ہے، اس کی اطلاع دے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں عقائد کی لائن سے ہیں، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے ان تمام چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ذرا سی لچک عقیدے میں، ذرا سی بھی خرابی آدمی کے تمام اعمال کو غارت کر دے گی، اور اس کی سوچ کی ذرا سی تبدیلی، کہ جیسا بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ کی جو قدرت ہے، جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اللہ نے وہ کسی کو نہیں دیا ہے، آپ اگر وہ کسی اور کی طرف منسوب کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، لوگ اگر مزاروں پر جا کر اولاد مانگنے لگے تو یہ شرکیہ عمل ہے۔ اور بہت ساری جو اللہ کی صفات ہیں اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں بحیثیت مسلمان کے جاننا ضروری ہے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ نبوت سے متعلق عقائد کیا ہونے چاہیے، ایک امتی کے اپنے نبی اور جمیع انبیاء علیہ السلام سے متعلق کیا عقائد رکھنا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ خاتم الرسول ہیں، تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اس سے متعلق بھی انشاءاللہ چند باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش ہوگی کہ ایک فضا چلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو بددین اور بے دین بنانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، اور دھڑلے سے بہت سارے لوگ ان کی طرف مانوس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لپکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ساری زندگی مضبوط عقائد کے ساتھ اور اہل سنت والجماعت کے طے شدہ عقائد کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔